اور خبر شامل کریں گے کہ بول نیوز کے سینئر اینکر پرسن شہید ارشد شریف کے قتل کے معاملے میں اہم انکشاف۔ اہل خانہ تاحال اصل پوسٹ مارٹم رپورٹ سے محروم۔ کینیا سے آنے والے لفافے میں بھی نامکمل اور نقل کاغذات رکھ لیے گئے۔ لفافہ بھی بند نہیں تھا۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ کینیا میں سفارت خانے نے معاملے سے لا علمی کا اظہار کر دیا۔ نئے انکشاف نے کئی سوالات کھڑے کر دیے۔ بول نیوز کے سینئر اینکر ارشد شریف کا بےایمانہ قتل، ہر روز تحقیقات میں نیا موڑ، ہر روز نیا انکشاف۔ شہید صحافی کا خون ناحق مانگ رہا ہے جواب۔ بول نیوز ہر قدم پر مظلوم خاندان کی آواز۔ قتل کی تحقیقات میں نیا ٹوسٹ۔ اہل خانہ کے انکشافات نے کھلبلی مچا دی۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ انہیں اصل پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں دی گئی۔ لفافہ کھلا ہوا تھا، نقل کاغذات بھی نامکمل تھے۔ اہل خانہ نے یہ انکشاف برطانوی نشریاتی ادارے سے گفتگو میں کیا۔ ارشد شریف کو 23 اکتوبر کو کینیا میں قتل کیا گیا۔ لاش کی منتقلی سے قبل سفارت خانے کے عملے کی نگرانی میں پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ اصل دستاویزات مہر بند لفافے میں ورثہ کے حوالے کی جانی تھیں۔ اہل خانہ کے مطابق کھلے لفافے میں اصل دستاویزات نہیں تھیں۔ موجودہ صفحات بھی موبائل فون سے لی گئی تصاویر کے پرنٹس تھے۔ کھلے لفافے کے اوپر چسپاں سرٹیفکیٹ پر 2 ایسے نکات بھی کنفرم کیے گئے تھے جن میں یہ درج تھا کہ وصول کرنے والا تصدیق کر رہا ہے کہ یہ لفافہ مہر بند ہے اور موجودہ دستاویزات اصلی ہیں۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ کینیا میں سفارت خانے نے معاملے سے لا علمی کا اظہار کیا۔ رابطے پر جواب دیا نہیں معلوم لفافہ نیروبی ایئرپورٹ پر کھولا گیا یا دوحہ میں۔ لفافے کے اندر موجود کاغذ کی پشت پر پین سے ان کے ایک فیملی ممبر کا نمبر تحریر تھا۔ یہ نمبر پوسٹ نمبر سے مختلف تھا جو کینیا سے جاری لیٹر میں پرنٹ کیا گیا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لفافہ کھولنے کے بعد بے دہانی میں نمبر پیپر پر لکھا گیا ہے۔ لفافہ کھولنے کا ذمہ دار کون ہے؟ کس نے اصل کاغذات غائب کیے؟ کس نے پوسٹ مارٹم رپورٹ ادھر ادھر کی؟ سوال کئی ہیں مگر جواب کوئی نہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے۔ بہت اچھی کوریج کی ہے۔ یہ مارچ کی تو زبردست کوریج تھی۔ بول کی پرابلی سب سے بیسٹ تھی۔ سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول رہا نمبر 1۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔